اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک یوسف کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے خطرناک سازش کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ اپنا خواب ہر ایک سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا آغاز قرآن ان کے عجیب و معنی خیز خواب سے کرتا ہے، کیونکہ یہ خواب دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاطم خیز زندگی کا پہلا موڑ شمار ہوتا ہے۔ ایک دن صبح صبح حضرت یوسف علیہ السلام بڑے شوق اور وارفتگی سے باپ کے پاس آئے اور انہیں ایک نیا واقعہ سنایا، جو ظاہراً کوئی زیادہ اہم نہ تھا، لیکن در حقیقت ان کی زندگی میں ایک تازہ باب کھلنے کا پتہ دے رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میں نے کل رات 11 ستاروں کو دیکھا کہ وہ آسمان سے نیچے اترے، سورج اور چاند ان کے ہمراہ تھے، سب کے سب میرے پاس آئے اور میرے سامنے سجدہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب شب جمعہ دیکھا تھا، کہ جو شب قدر بھی تھی، وہ رات جو مقدرات کے تعین کی رات ہے۔ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا، اس وقت آپ کی عمر کتنے سال تھی؟ اس سلسلے میں بعض نے 9 سال، بعض نے 12 سال اور بعض نے 7 سال عمر لکھی ہے۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ بہت کم سن تھے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ لفظ رایتوں کا اس آیت میں تاکید اور قاطعیت کے ساتھ تکرار ہوا ہے۔ یہ اس طرح اشارہ ہے کہ میں ان بیشتر افراد کی طرح نہیں ہوں کہ جو خواب کا کچھ حصہ بھول جاتے ہیں اور اس کے بارے میں تردد و شک سے بات کرتے ہیں۔ میں نے پورے یقین سے دیکھا ہے کہ 11 ستاروں، سورج و چاند نے میرے سامنے سجدہ کیا ہے، اور اس امر میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہاں ضمیر ہم استعمال ہوئی ہے، کہ جو ذوی العقول کے لیے بولی جاتی ہے، جو ذوی العقول کے لیے بولے جانے والی جمع مذکر کی ضمیر ہے۔ اسی طرح لفظ ساجدین بھی آیا ہے۔ یہ صرف اشارہ ہے کہ ان کا سجدہ کرنا کوئی اتفاقی امر نہ تھا، بلکہ ایک واضح پروگرام کے ماتحت وہ عاقل افراد کی طرح سجدہ کر رہے تھے۔ البتہ واضح ہے کہ سجدے سے یہاں مراد خضوع اور احترام ہے، ورنہ سورج، چاند اور ستاروں کے لیے سجدے کا مفہوم عام انسانوں کے سجدے کا سا نہیں ہے۔ اس ہیجان انگیز اور معنی خیز خواب پر خدا کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام فکر میں ڈوب گئے کہ سورج، چاند اور آسمان کے 11 ستارے، وہ بھی 11 ستارے، نیچے اترے اور میرے بیٹے یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ کس قدر معنی آفری ہے۔ یقیناً سورج اور چاند میں اور اس کی ماں یا میں اور اس کی خالہ ہیں، اور 11 ستارے اس کے بھائی ہیں۔ میرے بیٹے کی قدر و منزلت اور مقام اس قدر بلند ہوگا کہ آسمان کے ستارے، سورج اور چاند اس کے آستانے پر جبہ سائی کریں گے۔ یہ بارگاہ الہی میں اس قدر عزیز و باوقار ہوگا کہ آسمان والے بھی اس کے سامنے خضوع کریں گے۔ کتنا پرشکوہ اور پرکشش خواب ہے۔ لہذا پریشانی اور اضطراب کے انداز میں، کہ جس میں ایک مسرت بھی تھی، اپنے بیٹے سے کہنے لگے، میرے بیٹے، اپنا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ تیرے خلاف خطرناک سازش کریں گے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا۔ میں جانتا ہوں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ وہ موقع کی تاڑ میں ہے تاکہ اپنے وسوسوں کا آغاز کرے، کینہ و حسد کی آگ بھڑکائے، یہاں تک کہ بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھائی تیرے بارے میں برا ارادہ کریں گے، بلکہ اسے قطعی امر کی شکل میں خصوصاً لفظ قیدا کی تکرار کے ساتھ بیان کیا، کہ جو تاکید کی دلیل ہے، کیونکہ آپ اپنے سب بیٹوں کی نفسیات سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کتنے حساس ہیں۔ شاید یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خواب کی تعبیر کے بارے میں ناواقف نہ تھے۔ علاوہ ازیں یہ خواب ایسا تھا کہ جس کی تعبیر زیادہ پیچیدہ نہ تھی۔
دوسری طرف یہ خواب بچگانہ خوابوں کی طرح نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ خواب میں چاند و ستاروں کو دیکھے، لیکن باشعور موجودات کی طرح چاند ستارے اس سے آگے سجدہ کریں، یہ کوئی بچگانہ خواب نہیں ہے۔ ان وجوہ کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام بجا طور پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں کی طرف سے حسد کی آگ بھڑک اٹھنے کے بارے میں خوفزدہ تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔